صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المجالس بالامانہ، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تلاوت کردہ حدیث ابو داؤد شریف سے ہے، اور ابو داؤد شریف میں یہ حدیث کتاب الادب میں آئی ہے۔ تو اپنے موضوع کے لحاظ سے اس حدیث کا انتخاب اس لیے ہے کہ اس نے ایک بہت اہم معاشرتی اصول کی طرف نشاندہی فرمائی ہے۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ انما المجالس بالامانات، یوں بھی ہے۔ تو المجالس بالامانہ کا مطلب ہے مجالس امانت سے وابستہ ہیں، یعنی ہم آپس کی محفلوں میں بیٹھ کے جو گفتگو کرتے ہیں وہ امانت ہیں۔ اس کا تعلق جو ہے وہ ہم سے اس لیے بنتا ہے کہ اس میں ایک ایسی بات کی طرف نشاندہی ہے کہ جس کی وجہ سے معاشرے میں انتہائی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ اصل میں یہ جو معاملہ ہے یہ ہے افشاء راز کا۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم 2 یا 4 دوست مل کے بیٹھے، وہاں پہ کوئی بات ہوئی اور وہ بات ایسی نہیں تھی کہ دوسرے لوگوں میں آ کے بیان کی جاتی، ہم نے وہ بیان کر دی۔ اب یہ ہوا کہ اس گفتگو کے بیان کرنے کے نتیجے میں کئی مسائل پیدا ہو گئے، تو اس لیے عام طور پر یعنی افشاء راز کی ممانعت ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جو مجلس کی بات ہے وہ مجلس ہی میں رہے، امانت رہے۔ اب امانت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کو کسی نے کچھ پیسے دے دیے، ہم نے اس کے مطالبے پر جب اس نے کہا واپس کر دیے۔ یعنی امانت یہ تو ہے ہی، لیکن راز بھی امانت ہوتا ہے۔ تو ایسی بات جس سے کسی مسلمان کو شرمندگی ہو سکتی ہو یا کسی کو اس سے اذیت ہو سکتی ہو، اسے دوسروں تک منتقل نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں وہ بات ہو گئی وہیں ختم ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ اس بات سے دوسرے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ کیونکہ عام طور پر آپس میں جن باتوں کا ذکر ہوتا ہے وہ ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے کسی کا عیب بیان کرنا مقصد ہوتا ہے۔ تو اب اگر وہ عیب بیان کر دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے بہت ہی اعلیٰ درجے کا نقصان ہو، جو کہ یقیناً ایک مسلمان کو مسلمان کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی ٹھیک ہے اس میں ایک عیب صحیح، لیکن آپ نے وہ عیب بیان کیوں کیا؟ یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی انسان کی ماضی کی کوئی غلطی بڑے مزے لے لے کے بیان کی جاتی ہے، لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ بیان تو ہو گئی، لیکن اب جب وہ وہاں تک پہنچی جہاں تک اسے نہیں پہنچنا چاہیے تھا، یعنی ہم نے کہیں اور بیان کر دیا اس معاملے کو، تو یہ معاملہ جو ہے وہ انتہائی نقصان کا باعث ہو گیا۔ کچھ مقامات یقیناً ایسے ہو بھی سکتے ہیں کہ جہاں پر ان باتوں کا بتا دینا اشد ضروری ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر آپ کو خطرہ یہ ہو کہ ایک شخص
کے بارے میں یہ منصوبہ بندی ہو رہی ہے کہ کہیں پر موقع پا کر اسے قتل کر دیا جائے گا اور آپ اس محفل میں موجود ہیں، تو اب اسے ضرور مطلع کر دیں تاکہ وہ اپنی جان بچا سکے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قتل خلاف آئین ہے، خلاف شریعت ہے، اور انسانی جان کی بہرحال ایک قیمت ہوتی ہے، اور انسانی جان اس لیے نہیں ہوتی کہ جس کا دل چاہے وہ اسے قتل کر دے. تو اس لیے اگر یہ بات اچھی ہوتی تو اسے خفیہ طریقے سے کیوں کرتے، یہ اسے مجمع عام میں کرتے. لیکن یہ کسی کے قتل کا منصوبہ جان بوجھ کے بنا رہے ہیں، تو اب ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے اس کی جان بچانے میں. تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسے موقع پر یعنی ایسی منصوبہ بندی سے اس سے مطلع کر دینا بہت ضروری ہے تاکہ اس کی جان بچ جائے. اور لیکن اب اس میں بھی ایک مسئلہ ہے کہ آپ نے اگر یہ سوچ لیا کہ جان بچانا تو بہت ضروری ہے، تو واقعی جان بچانا ہے تو ضروری، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو میں چاہوں اس کی جان بچا لوں تو یہ بھی بہرحال ایک مسئلہ ہے. یعنی اگر آپ ملک و قوم کے کسی دشمن کی جان بچانے جا رہے ہیں تو پھر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ یہ مجھے کرنا چاہیے کہ نہیں. ویسے کرنا تو نہیں چاہیے آپ کو کہ آپ اس کی جان بچانے یہ کہہ کے پہنچ جائیں کہ صاحب جان بچانا تو فرض ہے، میں نے اس کی جان بچائی. بات یہ ہے کہ جو مسلمانوں کا مجرم ہو، جو ملک و قوم کا مجرم ہو، اس کے بارے میں تو آپ کو بہت کچھ سوچنا پڑے گا. موجودہ حالات میں اس حدیث مبارکہ کی تشریح میں یقیناً بہت احتیاط ہوگی، کیونکہ ہر زمانے میں اس زمانے کی رعایت کو رکھا جاتا ہے، اور اس اعتبار سے یعنی جان بچانے کے بارے میں بھی بہرحال آپ کو سوچنا ہوگا اور بہت احتیاط ہوگی، اور علماء سے اس کو پوچھنا ہوگا کہ ایسی جو چیزیں ہیں انہیں کہاں کہاں ملحوظ خاطر رکھا جائے اور کن کن مقامات پر اس کی رعایت رکھی جائے. اب اگر کوئی یہ سوچتا ہے ایسی منصوبہ بندی کہیں پہ ہو رہی ہے کہ کسی کے گھر میں چوری کر لی جائے، تو یقینی طور پر ہمیں گھر کے مالک کو مطلع کر دینا چاہیے کہ گھر کی حفاظت کے انتظامات کر لو، چوری ہونے والی ہے. اس میں تو کسی صورت میرے خیال میں تعامل نہیں کرنا چاہیے. یعنی لوٹ مار کی منصوبہ بندی جو ہے اسے تو کسی بھی صورت برداشت نہیں کرنا چاہیے، اور یہ تو بتا دینا چاہیے. تو اس سے یقیناً کیونکہ اگر یہ لوٹ مار ہو گئے تو مسلمانوں کا نقصان ہوگا، تو یہ معاملات بتا دینے چاہیے. ان کے بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم کرتے یہ ہیں کہ ایسی باتیں بہت مزے لے لے کے بیان کرتے ہیں. ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ دوسروں کے سامنے راز بیان کرنے سے خود اس کو کتنا نقصان ہوگا جس کے بارے میں یہ بات ہم کہہ رہے ہیں.